ایپیسوڈ 97۔ میں پھر قادر بخش کے پاس جا بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے مطلب پر آ گیا۔ قادر بخش، مائیکل نے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کس کے آدمی ہیں؟ میں نے اچانک پوچھا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور بولا، مائیکل نے پہلے تو مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ مائیکل بین الاقوامی مجرم ہے، اس کا ساتھ دینے والا بھی خوامخواہ کسی لمبے چکر میں پھنس سکتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب مائیکل کس سے کام لے رہا ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ یہ میں شام تک آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا، قادر بخش نے جواب دیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ میں مسلسل مائیکل ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر مائیکل کے تذکرے پر مجھے قادر بخش کا رویہ یاد آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس موضوع پر بات کرنے سے کترا رہا ہو۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ قادر بخش ہی مائیکل کے لیے کام کر رہا ہو۔ جتنا میں اس بات پر غور کرتا گیا، میرا شبہ یقین میں بدلتا گیا کہ قادر بخش مائیکل کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے پھرتی سے تیاری کی اور نیچے کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم خالی تھا۔ میں نے قادر بخش کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچھ فاصلے پر قادر بخش کا ایک ملازم موجود تھا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا اور پوچھا، دادا کہاں ہے؟ دادا تو ابھی باہر گیا ہے صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، دادا ہے تو اسے بتا دینا کہ میں 2-3 گھنٹے تک آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں عمارت کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑا صبر کرو صاحب، ملازم نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں بھنا کر پلٹا۔ صاحب، دادا ہی بولا تھا کہ مہمان کا خیال رکھنا، بار بھی آپ کے واسطے خطرہ ہے صاحب۔ یہ میرا مسئلہ ہے، خطرہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور خطرے سے ڈر کے میں کمرے میں بند ہو جاؤں؟ مگر دادا نے یہی بولا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ دادا نے کیا بولا تھا اور کیا نہیں بولا تھا یہ میرا پرابلم نہیں ہے، نہ میں بچہ ہوں نہ ہی دادا میرا سرپرست ہے۔ مجھے جانا ہے تو میں جاؤں گا۔ نہیں صاحب، اس نے آہستگی سے کہا اور اچانک ریوالور نکال لیا۔ دادا نے جو بول دیا وہ بول دیا۔ مجھے جانتے ہو تم؟ میں بھنا کر بولا، تمہارے دادا کے جیسے 10 آدمی میری جیب میں پڑے رہتے ہیں، راستہ چھوڑو میرا۔ ہم بس اتنا جانتا ہوں صاحب کہ آپ لوگ دادا کا مہمان ہیں اور بس۔ اچھا، اب زیادہ بحث مت کرو اور یہ ریوالور جیب میں رکھو، میں پہلی غلطی عموماً معاف کر دیتا ہوں۔ نہیں صاحب، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دادا کا حکم چلتا ہے ادھر۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، اڑے شاکر، وکی، فیضی، یہ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کہ میری بھرپور کیک اس کی گردن پر پڑی تھی۔ وہ مزید آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے گرنے سے پہلے اسے پکڑ لیا اور بہت احتیاط سے ڈرائنگ روم کے گوشے میں لگا دیا۔ اس کا ریوالور فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ریوالور والے نے جن لوگوں کو پکارا تھا ان میں سے وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں زینے کی طرف بھاگا اور ایک دفعہ میں 2-3 سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ میں نے احتیاطاً زینے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور بڑھ رفتاری سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس وہی ملازم کھڑا تھا جس نے رات گئے ہمیں کافی پلائی تھی۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا، کیا ہوا صاحب؟ یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے کیا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیوں صاحب؟ اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ دوسرا راستہ کیوں؟ اچانک کوئی زور زور سے زینے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ 3 آدمی بپھرے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ تینوں خاصے لہیم شہیم اور مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بندے کو بے ہوش کیوں کیا ہے؟ ایک آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، اب وہی حرکت تم لوگ بھی کر رہے ہو۔ کیا تم بھی بے ہوش ہونا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک بپھر کر بولا، بہت خوش فہمی ہے تمہیں۔ خوش فہمی تو تم لوگوں کو ہے، ریوالور ہاتھ میں لے کر سمجھ رہے ہو کہ ان کھلونوں سے پوری دنیا فتح کر لو گے۔ ریوالور تو اگر بچے کے ہاتھوں میں بھی ہو تو بڑے سے بڑا پہلوان اس سے پٹ جائے گا۔ اگر اتنے ہی جیتا ہو تو ریوالور پھینک دو، پھر دیکھو میں تم لوگوں کا کیسے آملیٹ بناتا ہوں۔ ان میں سے درمیانے قد کے ایک بپھرے ہوئے آدمی نے ریوالور سب سے پہلے ایک طرف اچھالا اور چیخ کر بولا، یو باسٹرڈ، تجھے اپنی قوت پر بہت ناز ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تیری ہڈیاں توڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح میری طرف بڑھا۔ میں اس کے حملے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ذرا سا ترچھا ہو کر میں نے پشت سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا
اور گردن دبوچ کر اسے خارج زدہ کتے کی طرح ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے دونوں ساتھی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ بپھرا ہوا سانڈ تنہا ہی میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ حملہ آور نے دوسری دفعہ ٹکر مارنے کے بجائے اچھل کر میرے چہرے اور سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی پھرتی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بچتے بچتے بھی اس کی ایک لات میرے سینے پر پڑی۔ میں لڑکھڑا کے دیوار سے جا لگا۔ حملہ آور فرش پر گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کامیابی پر اس کا اعتماد کچھ بڑھ گیا تھا۔ اس نے اچھل کر دوبارہ مجھے فلائنگ کک مارنی چاہی، مگر اب میں مزید مار کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتا، میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور اس کے پاؤں پکڑ کر دائرے میں گھومنے لگا۔ اگر میں اسی حالت میں اسے چھوڑ دیتا تو کسی دیوار سے ٹکرا کر اس کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ میں دائرے میں گھومتے گھومتے رکا اور حملہ آور کے چہرے پر ہلکی سی کک مار کے چھوڑ دیا۔ وہ چھپکلی کی طرح فرش پر گرا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے انداز میں اب وہ پہلے سے پھرتی نہیں تھی۔ اچانک بقیہ دو آدمیوں نے ریوالور نکال لیا اور ان میں سے ایک گرج کر بولا، بند کرو یہ تماشا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں کمرے کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر میں بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ان کے تیسرے ساتھی کو اٹھا کر ان دونوں پر پھینک دیا۔ وہ تینوں گرے تو میں زکن لگا کر ان کے سر پر پہنچ گیا اور ایک کا ریوالور کک مار کے دور اچھال دیا، دوسرے کا ریوالور چھین کر دوسری طرف اچھال دیا۔ وہ تینوں اٹھ کر ایک ساتھ میری طرف بڑھے۔ پہلا حملہ آور اس دفعہ بھی سب سے آگے تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے پنچ مارنا چاہا، مگر میں نے سر کو بائیں طرف جھکا لیا۔ اس کا وار خالی گیا تو میں نے کوہنی سے اس کی کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے اذیت بھری کرا بلند ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں اس کی قوت برداشت کو سراہا۔ میں نے اس کی کلائی کو کوہنی کے پاس سے توڑ دیا تھا۔ اس سے تو عام آدمی بری طرح ڈکرا جاتا ہے۔ حملہ آور کے حلق سے محض ایک اذیت بھری کرا ہی برآمد ہوئی تھی۔ اسے ایک طرف دھکیل کر میں نے جھپٹ کے اس کے دونوں ساتھیوں کی گردنیں دبوچ لی اور ان کے سر آپس میں ٹکرا دیے۔ وہ دونوں لمحے بھر کو فرش پر گرے اور دوبارہ اٹھے تو ان میں سے ایک کے ہاتھ میں باریک پھل والا خنجر تھا۔ اس نے کراٹے والوں کی مخصوص آواز نکالتے ہوئے خنجر میرے سینے میں پیوست کرنا چاہا، مگر اس کھیل کے دورانیے سے اب میں خود بھی اکتا گیا تھا۔ میں نے جوڑ کے پاس سے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ لی اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کا گال پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی کلائی کا جوڑ بھی نکال دیا۔ خنجر والا ذبح ہوتے بکرے کی طرح چلایا۔ اس کا بایاں ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جھول رہا تھا۔ تیسرے آدمی نے پشت سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے سایہ سا لہراتا دکھائی دیا تھا۔ میں نے دایاں پاؤں مخصوص انداز میں اٹھایا اور جھٹکے سے اس کے چہرے پر کک رسید کی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے سامنے کے کم از کم 4-5 دانت ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے۔ وہ چکر کھا کر فرش پر گرا تو میں نے اس کی کلائی پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کے پورے چہرے پر خون بکھرا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی ایک ٹانگ پکڑ لی اور اسے زوردار جھٹکا دے کر اس کے گھٹنے کا جوڑ نکالنا چاہا۔ خشک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پھر وہ مکرو آواز میں چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ بس کامران، دروازے کی طرف سے غراتی ہوئی آواز آئی، خاموشی سے کمرے میں چلے جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ وہاں قادر بخش کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اور اس کا رخ میری طرف تھا۔ قادر بخش؟ میں نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ تم تو خود کو بلوچ کہتے ہو۔ قادر بخش مکرو آواز میں ہنسا اور بولا، تم بھی کس چکر میں پڑ گئے؟ پیسے کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ملک، نہ ذات پات، نہ خاندان اور نہ زبان۔ تو نے کتنے پیسوں میں اپنی روایات کو فروخت کیا ہے؟ بتا، دنیا کی کس کرنسی میں اتنی قوت پیدا ہو گئی جس نے تیری خودداری کا سودا بھی کر لیا؟ بتا، میری کیا قیمت وصول کی ہے تو نے؟ میں تجھے اس سے دگنا دینے کو تیار ہوں۔ تم مجھے کیا دو گے کامران؟ اس مرتبہ قادر بخش کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ تم تو خود کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے ہو۔ بس یہی تیری بھول ہے قادر بخش۔ جب اس حرام زادے مائیکل کا مطلب نکل جائے گا تو وہ تجھے بھی گلی میں پھرنے والے کسی آوارہ کتے کی طرح مار ڈالے گا۔ بکواس مت کر۔ قادر بخش اتنی زور سے چیخا کہ اسے بری طرح کھانسی آ گئی۔ میں اسے مشتعل کرنا چاہتا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ حلق کیوں پھاڑ رہا ہے بزدل؟ تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے گولی مار سکے۔ تیرے سفید فام آقا نے حکم دیا ہوگا کہ کامران مجھے زندہ چاہیے، اسی لیے تو اب تک زندہ بھی ہے، ورنہ قادر بخش کے سامنے زبان کھولنے والا زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ وہ بولتے بولتے اچھل کے یوں سامنے آ گیا جیسے پشت سے اس کی کمر پر بھرپور لات رسید کی گئی ہو۔ اس کی پشت پہ گلوریا کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی سائلنسر والا ریوالور تھا جو اس نے قادر بخش سے ہی لیا تھا۔ قادر بخش اوندھے منہ زمین پر گرا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو گلوریا نے بے دریغ فائر کر دیا۔ میں نے گھبرا کر قادر بخش کی طرف دیکھا اور گلوریا کے نشانے پر اش اش کر اٹھا۔
ریوالور سے نکلی ہوئی بے آواز گولی نے قادر بخش کا دایاں کان اڑا دیا تھا۔ پھر گلوریا ڈپٹ کر بولی، اب اگر تو نے ہلنے کی کوشش بھی کی تو دوسری گولی کان کے بجائے تیری کھوپڑی میں سوراخ کرے گی۔ یہ سن کر قادر بخش ساکت ہو گیا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے نیچے دبی ہوئی اسٹین گن نکال لی اور زہریلے لہجے میں اس سے کہا، ہاں بول، میرے بدلے تو نے کتنی رقم کا معاہدہ کیا ہے؟ اب اس تذکرے سے کیا حاصل؟ قادر بخش کرہا کر بولا، مجھے یقین ہے اب تم میرے ہاتھ نہیں آؤ گے۔ مجھے اگر شبہ بھی ہوتا کہ تم میرے لیے مصیبت بن جاؤ گے تو تم دونوں کو میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھتا۔ اچھا، اپنی یہ بکواس تھوڑی دیر کے لیے بند کرو، گلوریا نے کہا۔ قادر بخش ایک دم چپ ہو گیا۔ کامران، فی الحال یہاں سے نکل چلو، اس بزدل قادر بخش سے ہم بعد میں نمٹ سکتے ہیں۔ گلوریا نے مجھے مخاطب کیا، یہاں سے باہر نکلو گے تو میرے آدمی تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قادر بخش چیخ کر بولا، میں نے بکواس بند کرنے کو کہا تھا۔ گلوریا کے ریوالور سے پھر بے آواز گولی نکلی اور قادر بخش کا دوسرا کان بھی اڑ گیا۔ پھر وہ مجھ سے بولی، چلو اب نکل چلو، مگر نیچے بھی تو اس کے بہت سے گارڈز موجود ہیں۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میں بھی نیچے سے ہی آئی ہوں، ہیلی کاپٹر سے چھت پر لینڈ نہیں کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی نیچے والوں کا بندوبست کر دیا ہے، اب وہ ہمارے آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ پھر سے کچھ خیال آئے تو اس نے اچانک آگے بڑھ کر قادر بخش کی کھوپڑی میں خوفناک لات رسید کر دی۔ اس کے منہ سے بھیانک کرا بلند ہوئی اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ جاتی تو یہ پہلی فرصت میں اپنے آدمیوں کو ہمارے تعاقب میں بھیجنے کے بعد پولیس کو بھی انفارم کر دیتا کہ بدنام ملزم کامران فلاں فلاں جگہ چھپا ہوا ہے، جاؤ جا کر اسے پکڑ لو۔ ہم لوگ نیچے پہنچے تو وہاں ساکت کھڑا ہوا شخص ہماری طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے ساکت کھڑے ہونے کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ دو آدمیوں نے انہیں گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا۔ وہ دونوں آدمی میرے لیے اجنبی تھے۔ نہ جانے گلوریا کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو لے آئی تھی۔ باہر گلوریا کی سیاہ ٹویوٹا کراؤن موجود تھی۔ ہم اطمینان سے گاڑی میں جا بیٹھے۔ عمارت کا مین گیٹ بالکل چوپٹ کھلا تھا۔ پھر وہ دونوں بھی جھپٹ کر گاڑی میں آن بیٹھے جنہوں نے قادر بخش کے آدمیوں کو کور کر رکھا تھا۔ ان لوگوں نے ہال کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ ان کے بیٹھتے گلوریا نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور تقریباً 10-12 منٹ میں اس علاقے سے باہر نکل آئی۔ میرا دھیان پیچھے کی طرف تھا کہ کوئی تعاقب میں نہ آ رہا ہو، مگر ہمارے تعاقب میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ وہ دونوں آدمی بھی بار بار موڑ موڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ جلدی گاڑی مین روڈ پر نکل آئی۔ بہت ناز تھا تمہیں اپنے سابقہ غلام پر، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے گلوریا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ ناظم آباد پہنچنے کے بعد گلوریا نے گاڑی روکی اور اپنے پرس سے 100 کے نوٹوں کی گٹی نکال کر ان لوگوں کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر گلوریا نے انہیں ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور بولی، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، مجھے تمہاری کارکردگی نے متاثر کیا ہے۔ تھینک یو میڈم، مگر کام کرنے کا ایڈوانس ہم لے چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، یہ میری طرف سے نام سمجھ لو۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، بابر صاحب کو میری نیک خواہشات کا پیغام پہنچا دینا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ ان دونوں کے اترنے کے بعد میں نے گلوریا سے پوچھا، یہ کون لوگ تھے اور یہ بابر صاحب کون ہیں؟ بابر بظاہر تو شہر میں مارشل آرٹ کا سینٹر چلاتا ہے مگر در پردہ غیر قانونی کام کرتا ہے۔ جب میں ابتدا میں یہاں آئی تھی تو بابر سے بھی کچھ کام لیے تھے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کے سینٹر میں بھی اکثریت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے، مگر یہ سینٹر تو ملک کے لیے خطرناک ہے۔ بابر تو بہت خطرناک آدمی ہے، سینٹر کی آڑ میں جرائم کا اڈہ چلا رہا ہے، وہ بھی قانونی سرپرستی میں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے ملک میں اتنی بہت سی خفیہ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، سراغ رسانی کے جدید ادارے بھی ہیں، کیا ان میں سے کسی کو بھی بابر کی اصلیت کا علم نہیں ہوگا؟ ہمارے ملک میں خفیہ ایجنسیز ملک دشمن عناصر کے لیے نہیں بلکہ مخالفین کا قلع قمع کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میں غیر ملکی سے اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں، مگر گلوریا نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ پھر وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، اچھا کیا کہ مجھے میری حیثیت یاد دلا دی کامران، آج مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے لیے محض غیر ملکی ہوں، اجنبی ہوں تمہارے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا گلوریا، میں تو صرف باتیں مت بناؤ۔ گلوریا نے چیخ کر کہا، مجھے بتاؤ اور کیا مقصد تھا تمہارا؟ سوری گلوریا، اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہو۔ مجھے غیر ملکی کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے کہ محض تمہاری خاطر میں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ کبھی تم نے غور کیا کہ مجھے شہر شہر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟
میں قانون نافذ کرنے والوں کی نظروں میں کیوں بری ہوں؟ مجھے کیا ضرورت تھی انڈیا جانے کی، پھر وہاں سے واپس یہاں آنے کی؟ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ میں اپنا عیش و آرام چھوڑ کر خوار ہوتی پھروں، 5 اسٹار ہوٹلوں کے بجائے گندی اور بدبودار کھولیوں میں رہوں، کھانے کی جگہ ریوالور اور رائفل کی گولیاں کھاؤں، 2 ٹکے کے گھٹیا لوگوں کی خوش آمدید کروں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کامران صاحب کہ جو باتیں آپ غیر ملکی سمجھ کر مجھے بتاتے ہوئے شرما رہے ہیں ان کا مجھے اتنا علم ہے کہ خود آپ کی کسی ایجنسی کو بھی نہیں ہوگا۔ ارے ڈوریاں تو ہمارے ملک سے ہلائی جاتی ہیں اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی مارشاء اللہ کے نام سے اور کبھی جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ بولتے بولتے گلوریا کا سانس پھول گیا۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اصل میں پے در پے اس قسم کے حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا ہے۔ غیر میں اور غیر ملکی ہونے میں بہت فرق ہے۔ غیر ہونے کے لیے کسی ملک کی قید نہیں ہوتی۔ یہاں کے بیشتر سیاستدان ملک کے لیے غیر ہیں، یہاں بابر جیسے وطن فروش بھی ہیں۔ اور بس کرو کامران، گلوریا اچانک ہنسنے لگی۔ اگر ہم یوں ہی تقریریں کرتے رہے تو کوئی بھی غیر یا غیر ملکی آ کر ہماری گردن دبوچ لے گا۔ گاڑی روک کر مجھے یہیں اتار دو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں تو ویسے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر کسی سرپھرے نے جرأت کر بھی لی تو تمہارا سفارت خانہ اس سے نمٹ لے گا۔ شٹ اپ، گلوریا نے کہا، پھر چونک کر بولی، تم نے ابھی یہی کہا تھا نا کہ سفارت خانہ ان سے نمٹ لے گا؟ گڈ آئیڈیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی، مگر فوراً ہی ان کی چمک مدھم بھی ہو گئی۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ان حالات میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ میں جبراً مسکرایا۔ اس ملک کی زمین تو مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ بائی دا وے، کس ملک کی زمین آپ پر کشادہ ہے مسٹر دہشت گرد؟ گلوریا نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں برا سا منہ بنا کر باہر دیکھنے لگا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، مگر اس وقت جا کہاں رہی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ کہیں بھٹکنے کے بجائے ہم کوئی مکان کرائے پر لے لیں۔ اب تو یہاں بھی فرنشڈ مکان ملنے لگے ہیں، یوں ہم خاصی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تیمور کو بھی وہاں لے آئیں گے۔ ہاں، تم تو تیمور کو لینے گئی تھی، وہاں کیا واقعات پیش آئے؟ بتا تو چکی ہوں۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ تیمور سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں اسے بھی قادر بخش کے اڈے پر لے جاتی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک معروف اسٹیٹ ایجنسی کے سامنے گاڑی روک دی اور مجھ سے بولی، مکان کی بات تم کرو۔ میں اس ایجنٹ سے ملی تو اسے یاد رہے گا کہ مکان کسی سفید فام عورت نے لیا ہے۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر اسٹیٹ ایجنسی کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ کاؤنٹر پر ایک خوش لباس نوجوان موجود تھا۔ اس نے بہت مہذب انداز میں میرا استقبال کیا اور بولا، فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے کسی اچھے علاقے میں مناسب سا کوئی مکان چاہیے کرائے پر۔ بہت بہتر، نوجوان نے کہا اور دراز میں سے ایک ضخیم رجسٹر نکال کر اس میں کچھ دیکھنے لگا۔ دیکھیے، اگر مکان فرنش ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ میں نے کہا، ایسا مکان تو آپ کو ڈیفنس یا کلفٹن کے علاقے میں ہی مل سکے گا، کرایہ بھی خاصا زیادہ ہوگا اور ڈپازٹ بھی۔ نوجوان نے چہرے پر کاروباری مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، رینٹ یا ڈپازٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بس مکان پسند آ جائے میری وائف کو۔ او آئی سی۔ نوجوان نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور ایک رجسٹر پر جھک گیا۔ کچھ دیر تک وہ رجسٹر کی ورک گردانی کرتا رہا، پھر بولا، فلیٹ چلے گا؟ لگژری فلیٹ، 3 بیڈ روم ود اٹیچ باتھ، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج، بہترین ٹیرس، امریکن کچن، ٹیلی فون کے علاوہ کار پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ، اور بس کافی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی بات کاٹ دی۔ یہ فلیٹ فرنشڈ ہے؟ بالکل سر، اے سی اور فریج کے علاوہ کلر ٹی وی اور وی سی آر تک موجود ہے۔ ہر فلیٹ کا زینہ الگ ہے، مکمل پرائیویسی کا انتظام ہے۔ چلیں پھر ہمیں فلیٹ دکھا دیں۔ میں نے تو ابھی سے اسے فائنل کر دیا ہے، مگر اصل پرابلم میری بیوی کا ہے۔ اصل میں وہ امریکن ہے، اسے مشکل سے کوئی مکان پسند آتا ہے۔ نو پرابلم سر، نوجوان نے ہنس کر کہا، یہ فلیٹ ایسا ہے کہ آپ کی مسز کو بھی پسند آئے گا۔ ڈرائنگ روم میں اٹیلین ونڈوز ہیں جن کا رخ سمندر کی طرف ہے۔ پھر وہ دراز سے چابی نکال کر بولا، آئیے پہلے آپ فلیٹ دیکھ لیں۔ گاڑی تو ہوگی آپ کے پاس؟ جی ہاں، گاڑی ہے میرے پاس۔ آپ کے پاس کنوینس نہیں ہے تو آپ میری گاڑی میں چلیں، میں واپسی میں آپ کو یہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ گاڑی تک پہنچا تو گلوریا کو دیکھ کر جھجک سا گیا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ کشادہ فلیٹ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، صوفہ سیٹ سے لے کر چمچے تک اور وال ٹو وال کارپٹ سے لے کر بیڈ شیٹس تک ہر چیز بالکل نئی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر نے گلوریا سے کہا، امید ہے میڈم کہ آپ کو یہ فلیٹ پسند آیا ہوگا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہے، گلوریا نے بے نیازی سے کہا۔ اس کے انداز پر پراپرٹی ڈیلر کا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ پھر ڈپازٹ اور کرایہ وغیرہ کے معاملات طے ہوئے
اور میں نے اسے ادائیگی کر کے رسید لے لی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اسٹیٹ سے آنے کے بعد ہم لوگ ہوٹل میں مقیم تھے، میں یہاں اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہوں، بعد میں ضرورت ہوئی تو ہم کوئی بنگلہ بھی خرید لیں گے اور اس کے لیے آپ ہی کو زحمت دیں گے۔ ڈیلر نے پوچھا کہ فلیٹ کی چابی کب آپ کو چاہیے؟ میں نے جواب دیا، آج ہی، بلکہ اسی وقت سے۔ ہم فوری طور پر یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کاغذات مکمل کر کے ہمیں یہیں پہنچا دیں یا پھر میں خود ہی لے لوں گا۔ چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ گلوریا بولی، واپسی پر ہم اپنا سامان بھی ہوٹل سے لے لیں گے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتے آئیں گے۔ ڈیلر کو چھوڑنے کے بعد ہم واپس ہوئے تو گلوریا بولی، آخر میری موجودگی مجھے ساتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو وہی ہوئی نا، اب کیا وہ مجھے بھول جائے گا؟ اگر تم سامنے نہ آتی تو شاید وہ ہمیں فلیٹ بھی نہ ملتا۔ غیر شادی شدہ افراد کو مشکل سے مکان دیتے ہیں لوگ۔ پھر اس نے اچانک ہی ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا، مجبوراً اسے گاڑی تک لانا پڑا۔ ایک بڑے سے ڈپارٹمنٹ اسٹور سے گلوریا نے کھانے پینے کا اتنا سامان خرید لیا کہ ہمیں وہ 1 مہینے کو کافی ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم نے گوشت، انڈے، چکن، مچھلی بھی وافر مقدار میں خرید لیے۔ ہم نے ایک جگہ سے بڑے بڑے 2 سوٹ کیس بھی خریدے اور کئی جوڑے کپڑوں اور جوتوں کے بھی خرید لیے۔ سامان سے لدے پھتے ہم جب لوٹے تو سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ ہمارا فلیٹ فرسٹ فلور پر تھا۔ سامان اوپر پہنچانے کے لیے مجھے 2 چکر لگانا پڑے۔ سارا سامان اوپر پہنچا کر میں باتھ روم میں گھس گیا اور دیر تک نہاتا رہا۔ نہا کر باہر نکلا تو کافی کی مسحور کن مہک نے میرا استقبال کیا۔ گلوریا نے اس دوران میں کافی کے ساتھ ساتھ سینڈوچز بھی بنا لیے تھے اور ٹیبل پر مختلف قسم کے بسکٹس اور کیک بھی موجود تھا۔ میں نے میز پر نگاہ ڈال کر کہا، واہ بھائی، لڑکی ہو تو ایسی ہو۔ مجھے وہ سب کچھ بہت گھریلو لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ دل چاہ رہا تھا اگر یہ خواب بھی ہے تو کبھی ختم نہ ہو۔ گلوریا نے بہت پھرتی دکھائی تھی۔ وہ نہ صرف خود شاور لے چکی تھی بلکہ کافی بھی تیار کر چکی تھی۔ اس وقت بیتھنگ گاؤن میں وہ ایسی لڑکی لگ رہی تھی جس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہو اور جو ہنی مون منانے نکلی ہو۔ میرا خیال ہے میں کسی پاکستانی خاتون کے حلیے میں آ جاؤں، پھر ہمیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو میں اچھل پڑا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت گندمی ہو چکی تھی۔ براؤن بال اس وقت سیاہ تھے اور آنکھوں پر کانٹیکٹ لینسز تھے۔ تم نے تو واقعی کمال کر دیا، اب ذرا میرا حلیہ بھی بدل دو۔ گلوریا باتھ روم سے لوشن اٹھا لائی۔ اس نے میرے چہرے، گردن، ہاتھوں اور جسم کے ان تمام حصوں پر لوشن کا مساج کر دیا جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں۔ 15 منٹ بعد میں نے آئینہ دیکھا تو میری رنگت سرخ و سفید کے بجائے گہری سانولی ہو گئی تھی۔ اب اگر تم اپنی یہ براؤن مونچھیں بھی بلیک کر لو تو تیمور بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ اور سر کے بال، انہیں بھی کلر کرنا پڑے گا۔ سر کے بالوں کو رنگنے کے بجائے اس طرح پھروا دو یا پھر کوئی اچھی سی وگ خرید لو۔ نہ میں اس طرح پھرواؤں گا نہ وگ لگاؤں گا، بلکہ انہیں کلر کروں گا۔ بس ہر ہفتے 10 دن بعد مجھے تھوڑی سی محنت ہی کرنا پڑے گی نا۔ تیاری میں ہمیں کچھ وقت اور لگ گیا۔ میں نے فوری طور پر بال کلر کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا کیونکہ ابھی مجھے اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی ملنا تھا۔ پھر ہم لوگ باہر نکل آئے۔ ہماری منزل کورنگی کا وہ علاقہ تھا جہاں خالد کا ورک شاپ تھا۔ ورک شاپ میں حسب معمول کام ہو رہا تھا۔ کام کے دوران میں لڑکے ایک دوسرے کو انتہائی فحش گالیاں دے رہے تھے۔ ہماری گاڑی دیکھ کر ان کی بکواس تھم گئی۔ پھر ان کے انچارج نے مجھے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے پہچانا تو نہیں مگر میری شاندار گاڑی سے مروب ہو کر بولا، آپ آفس میں چل کر بیٹھیں۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، مجھے فوری طور پر خالد سے ملنا ہے۔ وہ تو کئی دن سے ورک شاپ پر بھی نہیں آئے۔ میں نے ان کے گھر جا کر معلوم کیا تھا، وہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خالد صاحب آئے تو انہیں بتا دینا کہ یوسف آیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا نام غلط بتایا تھا۔ وہاں سے مایوس ہونے کے بعد ہم بے مقصد صدر کی طرف نکل گئے۔ گلوریا نے گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے پارک کر دی اور بولی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، آؤ کافی پی لیں۔ ہم ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو بیرے نے لپک کر دروازہ کھول دیا جس پر فیملی لکھا تھا۔ وہاں مستقبل کی کئی فیملیز بیٹھی آئندہ کی پلاننگ کر رہی تھیں۔ ان میں زیادہ تر پیئرس تو 18 اور 20 کے درمیان تھے۔ ہم کافی پی کر باہر نکلے تو گاڑی کے نزدیک ایک ٹریفک سارجنٹ کھڑا تھا۔ میں دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ سارجنٹ بولا، یہ گاڑی آپ کی ہے؟ جی ہاں، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ نے غلط جگہ پارک کی ہے۔ اس نے اکڑ کر کہا، چلیے پھر جلدی سے چالان کر لیں۔ میں نے کہا تو اس نے اپنی کاپی کھولی اور بولا، نام؟ حمید احمد باجوہ، والد سعید احمد باجوہ، معرفت ڈی سی ساؤتھ کراچی۔ میں نے ایک ہی سانس میں نام، ولدیت، پتہ سبھی کچھ بتا دیا۔ میں نے جان بوجھ کر ڈی سی ساؤتھ کا حوالہ دیا تھا۔ سارجنٹ اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ اس نے ڈی سی صاحب کا نام پوچھنے کی جرات بھی نہیں کی۔ اگر وہ ڈی سی کا نام پوچھ لیتا تو میں اسے کیا بتاتا؟ آپ جائیں جناب علی، سارجنٹ خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ او جی آپ پہلے چالان کریں۔
کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب عالی؟ اچھا، آپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں؟ میں قانون پسند شہری ہوں، اگر میں نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب جانے بھی دیجیے، غلطی بندے سے ہی ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ گلوریا شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ بھنا کر بولی، کیا بات ہے کامران، کیوں اس کی جان کو آ گئے ہو؟ پھر وہ سارجنٹ سے مخاطب ہوئی، کیا پرابلم ہے آفیسر؟ او جی پرابلم تو کوئی نہیں ہے، وہ بہت مشکل سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا۔ صاحب نے گاڑی غلط پارک کی تھی، اب مجھے کیا معلوم کہ آپ لوگ ڈی سی صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ گاڑی میں بیٹھو کامران۔ گلوریا کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، تم تو بعض اوقات بالکل بچے بن جاتے ہو، ابھی یہاں مجمع لگ جاتا، ٹائم تو ضائع ہوتا ہی، مگر اس مجمع میں کوئی تمہیں پہچان لیتا تو خواہ کی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ میں نے گاڑی ریورس کر کے مین روڈ پر ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولا، آپ خود کون سا عقل مندی کا کام کر رہی تھیں؟ حلیہ تو ٹھیک ہے لیکن گفتگو فرما رہی تھی انگلش میں۔ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، گلوریا نے کہا، یہاں کی بیشتر خواتین کو میں نے انگلش بولتے سنا ہے۔ آگے سگنل بند تھا، میں نے گاڑی روک دی۔ اچانک میں بری طرح اچھل پڑا۔ میں نے ایک اپاہج گاڑی میں تیمور کو دیکھا تھا۔ ایسی گاڑیاں عموماً معذور فقیر استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی کے ایک تختے میں 4 بیرنگ لگے ہوئے تھے اور تیمور بہت تیز رفتاری اور مہارت سے گاڑیوں کے بیچ میں راستہ بناتا ہوا چل رہا تھا۔ 2-3 گاڑیوں کے پاس رک کر اس نے صدا لگائی، پھر رینگتا ہوا ہماری گاڑی کے پاس آ گیا۔ کچھ مدد کر دے معذور کی بابو۔ تیمور نے یوں آواز نکالی جیسے وہ خاندانی بھکاری ہو۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے بابو۔ پھر وہ اسی انداز میں آہستہ سے بولا، 2 گاڑیاں چھوڑ کر تیسری گاڑی میں تیرے پرانے دوست بیٹھے ہیں بابو، سرخ رنگ کی کرولا ہے، میں کل بھی یہیں ملوں گا۔ میں نے جیب سے ایک 500 کا نوٹ نکالا اور اس پر اپنا موجودہ فون نمبر گھسیٹ کر تیمور کی طرف اچھال دیا۔ تیمور نے نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے بابو، بچے جیئیں۔ پھر وہ تیز رفتاری سے ہاتھ کے بل وہ اپاہج گاڑی چلاتا ہوا سڑک کے کنارے چلا گیا، کیونکہ سگنل زرد ہو گیا تھا۔